اب ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو آج کی بس اتنی سی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ محکم اور متشابہ دونوں طرح کی آیتوں کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو کچھ راز ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو قرآن کریم کی محکم آیتیں، محکم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کلیئر، جس کی میننگ میں کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی جس کے اندر بالکل ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں احکام، حکم، آرڈر ہم کو دیا گیا، روزے کے بارے میں احکام دیے گئے، ٹھیک ہے، حج کے بارے میں ہم کو بتایا گیا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی اخلاقیات سے جڑی ہوئی چیزیں، جو مورل ویلیوز ہیں، ان سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جو انسٹرکشنز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کلیئر کٹ آئے ہیں کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس طرح کا جو بھی جو پرنسپل میسج ہے، یا وہ میسج جو کہ انسان کی انڈیویجول لائف سے جڑا ہوا ہے یا سوشل لائف سے جڑا ہوا ہے، تو اس طرح کے جو تمام میسج جو قرآن کریم سے ہم کو ملتے ہیں، یہ سارے میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی آیتوں میں کلیئر کٹ انداز میں، بالکل واضح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ایسی تمام آیتیں محکم کہلاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو کہ متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو متشابہ، ایکچولی متشابہ کی لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ لٹرل میننگ ہے متشابہ کی کہ وہ آیتیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لٹرل میننگ اس کا یہ ہے، ریزمبلنگ جو آیتیں ہیں، ملتی جلتی جو آیتیں ہیں، تو ان کو متشابہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوں، جب بہت سارے ایک ہی طرح کے چہرے والے لوگ جمع ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے، ہم پہچان نہیں پاتے کون کون ہے، کون ہے، ہم کو ڈیفرینشیٹ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر گویا میننگ جو ہے اس کی لٹرل میننگ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو ایسی آیتیں کہ جن کو جنرلی انسان جلدی سمجھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے، انسان ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، تو ایسی آیتوں کو متشابہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن کریم کے اندر اگر ہم متشابہ آیتوں کی بات کریں تو ہمیں بیسیکلی اس کو دو کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ آیتیں کہ جن کا لٹرل میننگ بھی ہم کو معلوم نہیں، یعنی ایکچولی وہ ان سینٹینس وہ ورڈ یوز ہی نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ جسٹ الفابیٹیکلی اسٹائل میں اس کو ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، جیسے الف لام میم ہے نا، کاف ہا یا عین صاد۔ تو اس طرح کی جو شروع میں سورت کے شروع میں جو آیتیں آتی ہیں، جن کو ہم اسلامک ٹرم میں ہم کہتے ہیں آیات مقطعات، جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو ملا کے ہم نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر ورڈ کو اپنے آپ میں پروناؤنس کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، علم اس طرح نہیں پڑھتے، چونکہ زبر زیر اس پر نہیں لگا ہوتا ہے، ہم ورڈز کو پروناؤنس کرتے ہیں وہاں پر۔ تو اس طرح کی آیتیں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات مقطعات۔ تو یہ جو ہے ایکچولی سورتوں کے شروع میں آنے والی جو آیتیں ہیں اس طرح کی، یہ چونکہ ان کا میننگ کیا ہے ہم کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے جو مفسرین ہیں، قرآن کریم کی جو تفسیر کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، اسکالرس ہیں، وہ جب اس طرح کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو صاف صاف وہ لکھتے کیا ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی الف لام میم سے کیا مراد لیا گیا، کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد لیا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کی ہم لیٹرل میننگ جانتے ہیں، لفظی میننگ کو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ مراد ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے وہاں پر۔ جیسے
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی اپنا چہرہ کرو، جدھر بھی رخ کرو، جس ڈائریکشن میں بھی جاؤ ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وجہ جو لفظ ہے ایک ورڈ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیس۔ تو جب ہم اس ورڈ کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو اس کی میننگ آتی ہے وہ میننگ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جس کو وجہ کہتے ہیں یا فیس کہتے ہیں یا چہرہ کہتے ہیں اردو میں، اس کا ٹرانسلیشن ہو کر کے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے گرد و پیش جو سراؤنڈنگ ہے ہماری سراؤنڈنگ سے ہم سمجھتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فیس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہ حصہ، جسم کا، باڈی کا وہ حصہ کہ جس میں ناک آنکھ ہوتی ہے، جس سے کہ انسان دیکھتا ہے، جو اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، تو اس کو فیس کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم میں ید اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، حدیثوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں، کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایسے فعل کا، ایسے ایکشنز کا ذکر کیا گیا جو کہ ایکچولی انسانوں کا، وہ صفت انسانوں کی ہے، وہ کوالٹی انسانوں کی ہے، جیسے ہنسنا، جیسے تعجب کرنا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ مطلب ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا تو اس میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہوگا اور فرشتے اس کو جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، تو اچانک اسے ایک درخت نظر آئے گا، ایک پیڑ نظر آئے گا، بہت ہی شاندار، سایہ دار، بہت ہی عمدہ قسم کا ایک پیڑ نظر آئے گا۔ تو وہ انسان عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے جہنم میں تو جانا ہی ہے، لیکن وہ جو درخت نظر آ رہا ہے تو اس کے پاس مجھے پہنچا دے، میں تھوڑی دیر سایہ لے لوں اور اس کے بعد پھر میں جہاں جانا ہے میں چلا ہی جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو، جانے دو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے لے جا کر کے اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس سے آگے ایک دوسرا درخت اور سایہ دار نظر آتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ مولا اس درخت تک پہنچا دے اور اس کے بعد میں کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا تو اے ابن آدم تو بڑا جھوٹا ہے، انسان تو بڑا جھوٹا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہو۔ تو لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے اچھا اس کو جانے دو۔ چنانچہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اسے جنت کا دروازہ نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنت کا دروازہ نظر آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مولا بس ایک آخری خواہش اور پوری ہو جائے کہ وہ جنت کا جو دروازہ بس دیکھ کر کے آ جاتا ہوں کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر وہی بات فرماتا ہے کہ انسان تو بڑا جھوٹا ہے اور وعدوں کو پورا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری فرما دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ چنانچہ وہاں جب پہنچتا ہے تو وہ پھر عرض کرتا ہے مولا بس ایک آخری خواہش ہے، وہ یہ کہ میں ایک جنت میں ایک راؤنڈ مار کے آتا ہوں بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک راؤنڈ مار کے پھر وہ نکل آؤں گا میں۔ چنانچہ رب تعالیٰ وہی فرماتا ہے پھر کہ تو انسان جو ہے بڑا جھوٹا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، اجازت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ جاتا ہے اور جنت میں سیر کرتا ہے، اور سیر کرنے کے بعد جب فرشتے کہتے ہیں بھئی اب یہاں سے نکلو، بولے یہاں سے نکلنا کیا ہے، اللہ ہی نے تو فرمایا کہ وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت سے جانے کے بعد کون نکلتا ہے، اب تو میں جنت میں آ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے نکلنے کی بات کیسے ہو سکتی ہے، تو اللہ نے خود ہی فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ تو اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، تو اس کے اظہار کے لیے حضور نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَيَضْحَكُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس بندے سے، اور اللہ کی رحمت اس بندے کو شامل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے پھر وہ۔
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر لفظ جو ذکر کیا گیا وہ ہنسنے کا ذکر کیا گیا، یا تعجب کا لفظ. تعجب کون کرتا ہے؟ تعجب وہ کرتا ہے جو انسان چیزوں کی حقیقتوں سے، ریئلٹی سے واقف نہیں ہوتا ہے، وہ انسان تعجب میں پڑتا ہے، کرے ایسا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزوں کی ریئلٹی کو، ان ڈیپتھ چیزوں کو وہ نہیں جانتا ہے. لیکن حدیثوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف تعجب کے لفظ کی بھی نسبت کی ہے. تعجب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کو تعجب ہوا، تمہارے فعل پر، تمہارے اس کام پر بڑا تعجب ہوا. تو وہاں پر بھی علماء نے بتایا کہ تعجب سے مراد کیا ہے، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس فعل سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس فعل سے خوش ہو گیا. تو اس طرح کے الفاظ، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے افعال، ایسے ایکشنز کا ذکر کیا گیا جو کہ انسانوں کے ایکشنز ہیں، جیسے کہ اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. حدیث میں آیا نا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یا روزانہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو انسانوں کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے نہیں ہے. تو کوئی بھی صفت جو مخلوق کی ہے وہ اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل دونوں الگ الگ شے ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. خالق کا مخلوق سے اس اینگل سے کیا تعلق ہے، کیا مشابہت دونوں کے درمیان، کیا ریزمبلنس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. قدم پاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے، انگلیوں کا ذکر ملتا ہے، پکڑنے کا ذکر ملتا ہے، لپیٹنے کا ذکر ملتا ہے. احادیث قرآن کریم کے اندر خود ہی اس کا ذکر ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی آیتوں کو کہتے ہیں آیات، یا آیات صفات بولتے ہیں، یا احادیث میں ہیں تو احادیث صفات بولتے ہیں. صفات کی حدیث ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا بیان ہے. تو اس کی جو لیٹرل میننگ ہے، جو لفظی میننگ ہے اس کی، وہ تو ہم کو معلوم ہے. لیکن اللہ کی مراد کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں. استوا کا لٹرل میننگ جو ہوتا ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو جب بیٹھتا ہے تو انسان کسی مخلوق شے پر بیٹھتا ہے، اور جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی مخلوق ہوتا ہے، اور جو جس چیز پر بیٹھتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اس طرح کی تمام چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کے لیے عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں کہ جن کی لیٹرل میننگ ہم کو پتہ ہے، لیکن اوریجنل میننگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے وہ ہم کو پتہ نہیں ہے. تو ایسی آیتوں کو بھی آیات متشابہات، یا ایسی حدیثوں کو احادیث متشابہات کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ایک تو وہ ہو گئی جن کی لیٹرل میننگ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، اور دوسرے وہ ہو گئیں کہ جن کی لیٹرل میننگ ہم کو پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ ہم کو پتہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بعض علماء نے ان آیتوں کو بھی متشابہ کہا ہے کہ جس کا میننگ پہلی نظر میں، پہلی مرتبہ پڑھنے میں کلیئر نہ ہو، جس کے اندر مطلب کچھ وہاں پر اجمال ہو، ان شارٹ کوئی بات کہی گئی ہو، اور ان ڈیٹیل کہیں اور پر بات آ رہی ہو. تو وہاں پر جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا، توجہ نہیں ڈالے گا، تب تک اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن وہ ایسی کوئی چیز نہیں. بیسیکلی یہ دو کیٹیگری بنتی ہے. ایک وہ جن کی لٹرل میننگ ہم کو معلوم ہے، ایک وہ جس کی لٹرل میننگ ہم کو معلوم نہیں ہے. تو جن کی لٹرل میننگ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے، سارے اسکالرز کا اتفاق ہے کہ ہم ان کے معنی کو نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے، اور ہمیں ان کے معنی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آیتیں کہ جن کو ہم نے بھی بتایا کہ متشابہات سے، یعنی جن کی لٹرل میننگ ہم کو پتہ ہے لیکن ان کی جو مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہم کو پتہ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں ایکچولی جو اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت کی، اور جو ایک اسلامک اسکالرز جو دنیا بھر کے ہیں، اور بھی دوسرے دوسری جماعتوں کے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر اس میں دو اوپینین ہیں جو عموماً صحابہ، تابعین، اہل بیت اور تابعین، تابع تابعین، بڑے بڑے جو اسکالرز ائمہ ہیں، ان کا جو اس سلسلے میں اوپینین ہے، اوپینین یہ ہے کہ بھئی دیکھیے،
اس طرح کی آیتیں حضور نے تلاوت کی، صحابہ نے سنی، اور اس کے بعد پھر صحابہ سے تابعین نے سنا، اہل بیت اطہار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے اس طرح کی آیتوں میں کوئی ڈسکشن نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، ان کی جو میننگ تھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سیدھے سیدھے ایمان لے آئے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہو، اللہ کی مراد کے مطابق ہمارا ایمان ہے، اللہ کی مراد کے مطابق ہمارا ایمان ہے، جو بھی اللہ کی مراد ہو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کی جو لیٹرل میننگ ہے، جو لفظی معنی ہیں اس کے، وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مرکب ہیں، بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر کمپوزیشن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کمپوزیشن سے پاک ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کسی چیز کا پارٹ نہیں ہے، جز نہیں ہے نا، تو اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو اس لیے ان کی جو لٹرل میننگ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مراد نہیں ہے۔ پھر مراد کیا ہے؟ تو اس کا جو صحابہ کا، تابعین کا، اہل بیت اطہار کا، بزرگان دین کا جو منہج طریقہ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس منہج کو، اس میتھڈ جو ہمارا ہے عقیدے کے حوالے سے یہاں پر، اور اس طرح کی آیتوں کے حوالے سے، اس کو علماء نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں تفویض کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ تو مراد ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹو سرنڈر۔ یہاں پر ہم نے اپنے علم کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے، اللہ کی مراد کے مطابق ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت اچھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح کی تمام جو جتنی بھی حدیثیں یا آیتیں آئی ہیں جس میں کہ ان کا لٹرل میننگ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے، لیکن وہ ایکچولی اس کا جو حکم ہے وہ ساری اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جو ورڈ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، تو استوا کا مطلب ٹو سٹ، لیکن ٹو سٹ جو لٹرل میننگ ہے وہ تو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ استوا جو لفظ ہے معلوم، اس کی میننگ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت اس کی، اللہ کیسے بیٹھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جب ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بیٹھتا ہے تو میننگ کلیئر کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب تک کسی بھی ورڈ کی جو میننگ اس وقت کلیئر ہوتی ہے جب کہ اس ورڈ کی ساری میننگ کی ساری کوالٹیز ہمیں پتہ ہو جائیں، تب جا کے اس کی میننگ متعین ہو پاتی ہے، فکس ہو پاتی ہے۔ اور یہاں پر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بیٹھنا اللہ کا کیسے ہے۔ جب یہی پتہ نہیں ہے تو میننگ متعین کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کہا کہ الاستواء معلوم، کہ استوا تو معلوم ہے لیکن والکیف مجہول، کیفیت اس کی مجہول ہے۔ جب کیفیت مجہول ہو گئی تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ متعین نہیں ہو پایا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ والایمان بہ واجب، لیکن چونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے، حدیث میں ذکر آیا ہے، اس لیے ایمان لانا اس پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے، اللہ پوچھتا ہے اللہ کیسے ہنستا ہے، ہم نہیں یہ سوال کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعجب کیسے ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر ہے تو قدم کیسا ہے وہ، اس کا یہ سوال صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انگلیاں ہیں تو وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہاں پر سوال کرنا صحیح نہیں، بس سوال عنہ بدعہ، سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ پہلا اسٹینڈ ہے، پہلا اوپینین ہے کہ ہم لٹرل میننگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اس کو کر دیں گے، اس کی اوریجنل میننگ کو، ریئل میننگ کو، اور ہم کہیں گے کہ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی بات قرآن کریم میں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ کیا کہتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو پختہ علم والے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر طرح کی آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکم ہو چاہے متشابہ ہو، ہم سرنڈر کر گئے۔ دوسرا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ تعویل، اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہمارا ہارٹ ایک دم پیور ہے، اسپریچولی ایک دم پیوریفائڈ ہے، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھئی ہم اس کا میننگ نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہمارا جو ہارٹ ہے نا وہ سرنڈر کر جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ اگر ہم
اسپریچولی پیوریفائڈ ہیں تو. لیکن اگر ہم اسپریچولی پیوریفائڈ نہیں ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں، چونکہ ایک کو کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن بھوتوں کا ڈیرا، تو جب خالی ذہن ہوگا، میننگ ہم نے بتایا نہیں، تب ذہن ہمارا کہیں اور بھاگے گا، الٹا سیدھا بھاگے گا. کیسے بیٹھتا ہے؟ تو اپنے دماغ سے ہم بہت ساری چیزیں سوچیں گے اور بہت ساری غلط میننگ بھی اس کے اندر آ جائے گی. شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا، الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو اسی لیے علماء نے، جو بعد کے علماء، جب فتنے پیدا ہو گئے، جب فرقے پیدا ہو گئے بہت زیادہ، اور لوگ گمراہی کی طرف جانے لگے اور غلط غلط میننگ قرآن کی ہر کوئی اپنے اعتبار سے ڈسٹارٹیڈ میننگ لے کر کے آنے لگا، تو ایسے میں علماء نے ایک اور اسٹینڈ لیا یہاں پر. کہا کہ دیکھیے، جو ہمارا اصل عقیدہ ہے، وہ اصل عقیدہ تو وہی ہے کہ اصل میننگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، مس لیڈنگ جو اوپینینز ہیں ان سے بچانے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی ایسی میننگ بیان کریں جو عربک کانٹیکس میں، عرب کے یوزیج کے، ورڈ یوزیج کے کانٹیکس میں وہ میننگ صحیح ہو. ایسی میننگ کو بیان کریں گے. لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اللہ کی مراد یہی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ عربوں کے استعمال سے، یوزیج سے، ورڈ یوزیج جو عربوں کے ہاں ہے، اس کے اعتبار سے ہم یہ ایک میننگ سمجھ رہے ہیں جو کہ میننگ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہے. لیکن حقیقی میننگ کیا ہے، ریئل میننگ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پر کہ وجہ کا میننگ کیا ہوا؟ فیس، چہرہ. ظاہر ہے یہ میننگ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اب یہاں پر جو سیکنڈ اسٹینڈ جو ہے، فرسٹ اسٹینڈ یہ ہوا کہ اللہ کے حوالے کر دیں گے اور چپ ہو جائیں گے، ہم آگے کچھ نہیں بولیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. سیکنڈ اسٹینڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میننگ اس کی جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، جو ورڈ وجہ ہے نا، وجہ کا ایک کیا ہوا؟ ایک لٹرل میننگ ہوا. لیکن ہر لینگویج کے اندر اس کا ایک میٹافوریکل میننگ ہوتا ہے. تو میٹافور میں کیا یوز ہوتا ہے؟ یہ میٹافوریکل یوزیج میں اس کی میننگ کیا لی جاتی ہے عربوں کے ہاں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی جو ہے چہرہ بول کر کے حسن مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہاں پر نور بھی، چہرہ بول کے نور بھی مراد لیا جاتا ہے، چہرے کی روشنی، چہرے کی چمک. ٹھیک ہے، تو چمک مراد لیا جاتا ہے، نور مراد لیا جاتا ہے، روشنی مراد لی جاتی ہے. تو اب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر ہی نظر اٹھاؤ ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تم جدھر نظر اٹھا کے دیکھو ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوٹی موجود ہے. تو اب دیکھیے میننگ صحیح ہو گئی کہ نہیں؟ اب میننگ یہاں پر صحیح ہو گئی نا، سمجھا؟ لیکن اگر پہلی میننگ پہ ہم رہتے تو اس کو ہم پھر اللہ کے حوالے کر دیتے اور چپ ہو جاتے. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ایک میننگ ہم نے اچھی سی عربوں کے ورڈ یوزیج کے حساب سے بتا دیا. جب بتا دیا تو ایک میننگ ہمارے دماغ میں آ گئی، صحیح میننگ، اچھی میننگ آ گئی. جب اچھی میننگ آ گئی، اس نے ہمارے دماغ کو آکوپائی کر لیا، تو اب دوسری میننگ غلط والی کہیں سے نہیں آئے گی نا. کوئی مس لیڈنگ انفارمیشن لے کر کے آئے گا، ہمارے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو ہمارے دماغ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے جو ہے سیکنڈ اوپینین یہ ہے. لیکن علماء نے یہاں پر اس سے منع کیا ہے کہ ایسا کوئی میننگ ہم نہیں لائیں جو کہ عرب یوزیج کے حساب سے صحیح نہ ہو، ڈسٹارٹیڈ ہو ایک دم. عربوں کے یہاں اس طرح مراد ہی نہ لیا جاتا ہو، عرب اس طرح بولتے ہی نہ ہو. وجہ بول کر کے چہرہ مراد لیا جاتا ہے، چہرے کا نور، چہرے کی روشنی، چہرے کا حسن، چہرے کی تمام خوبیاں، بیوٹی، یہ سب تو مراد لی جاتی ہیں. لیکن اس کی اور کوئی دور کی ایسی میننگ لے کر کے آ جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہ ہو، تو وہ ایسی کوئی میننگ ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں. تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہ یہ جو سیکنڈ اسٹیپ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کو ہے یہ تعویل ہے. دوسری جو رائے ہے، سیکنڈ اوپینین کیا ہے؟ پہلی والی اوپینین کو ہم نے اسلامک ٹرم میں کیا کہا تھا؟ تفویض. ٹھیک ہے، ہاں، تفویض، تا فا واو یا ضاد، تفویض. اور یہ اسلامک ٹرم میں جو سیکنڈ اوپینین اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل. لیکن یہاں پر ایک قید لگائی جاتی ہے، وہ ہے تعویل صحیح. تعویل صحیح، صحیح تعویل ہونی چاہیے، رانگلی مس گائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے وہ. ٹھیک ہے. اور اسی کے اصل میں اس کے مقابلے میں، اس تعویل صحیح کے مقابلے میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے ٹرمنالوجی میں، وہ ہے تعویل فاسد. فاسد تعویل نہ ہو، غلط تعویل نہ ہو، اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو قرآن کریم کے اندر محکم بھی آیتیں ہیں اور متشابہ بھی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. جو
متشابہ آیتوں میں دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جن کو ہم مقطعات کہتے ہیں، ہم نے سمجھا دیا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ یہ ہو گئے. تو ان کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ بھائی ان کی میننگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں بہت سارے بزرگان دین کے ہاں، صوفیہ کے ہاں ہمیں اس طرح کی آیتوں کی بھی تفسیر ملتی ہے، جن کو کہتے ہیں ہم حروف مقطعات کی تفسیر. لیکن ایکچولی اس کو تفسیر نہیں کہنا چاہیے. جو بزرگوں کے ہاں ملتا ہے وہ تفسیر نہیں ہے. ایکچولی کیا بزرگوں کے انہوں نے آیت قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے، وہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھتے وقت کوئی میننگ اتار دیا، ان کے دل میں اترا، وہ الہام ہے، وہ کشف ہے. تو وہ تفسیر ایکچولی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، پھر اس کو انہوں نے لکھ دیا. جس کو اس سے لذت پانی ہے وہ لذت پاتے ہیں اس سے. لیکن ایکچولی اس کو تفسیر کی کیٹیگری میں ہم نہیں رکھیں گے. وہ ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، ان کے پرسنل ریویلیشنز ہیں، اور پرسنل جو ہے اسپریچول ایک طرح کا ریفلیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو وہ بزرگوں کی کتابوں میں ہے اس طرح کی چیزیں سے. تو سیکنڈ جو تھا کہ جس کی لٹرل میننگ ہم کو معلوم ہے لیکن کیا مراد ہے وہ معلوم نہیں، اس میں دو اوپینین ہم نے بتا دیا آپ کو، ایک تفویض کا اور دوسرا تعویل کا، تعویل صحیح کا. اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس کو میں کمپلیٹ ہی کر لیتا ہوں کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہ مقطعات والی بھی آیتیں کیوں آئیں، اس کو بھی ذرا بتا دوں. اس پہ بھی علماء نے بڑی لمبی لمبی گفتگو کی ہے، لیکن ایک جو پوائنٹ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم شروع میں اس طرح کے الفابیٹیکل چیزوں کو ذکر کر دیا. اصل میں یہ عربوں کو چیلنج کرنا مقصد ہے کہ تم جو اپنی بات کرتے ہو، اپنی گفتگو کرتے ہو، تو تمہاری گفتگو میں، تمہاری بات چیت میں، اسپیچ میں، تمہاری پوئٹری میں، تمہارے پروز میں تو یہی الفابیٹ یوز ہوتے ہیں نا، یہی الفابیٹ یوز ہوتے ہیں، انہی الفابیٹ سے یہ قرآن بھی شروع ہو رہا ہے. دیکھو تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس قرآن کی مثال بنا کے لاؤ، اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ. ہے تمہارے اندر کوئی ڈیرنگ، ایسی ڈیرنگ ہے تو کر کے لاؤ، کر کے دکھاؤ ذرا سا. تو یہ ان کو چیلنج کرنے کے لیے الفابیٹس جو ہے ذکر کر دیے گئے شروع میں کہ قرآن بھی انہی الفابیٹ سے بنا ہوا ہے، تم اپنی گفتگو بھی انہی الفابیٹ سے ملا کر کے کرتے ہو، تو دونوں تو سملر چیز ہے. تو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم تو اس کی مثال لا سکتے تھے نا. تم کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کے خالق کا کلام ہے، ان کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے یہ، اسی لیے تم ان کی مثال نہیں لا سکتے ہو. تو یہ ایک اس میں جو ہے اسٹرانگ پوائنٹ جو ہے، جو اچھی بات جو تھی وہ میں نے ذکر کر دیا.